بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم علمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. صدر محترم، مکرم ناظم اجلاس، اسٹیج پہ جلوہ فگن علماء کرام، خطباء اعظام، ائمہ کرام، بزرگان دین، اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں کے لیے روشن ہدایتیں جاری کرتا ہے اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام مشاکل و مصائب کا بہترین علاج اور مناسب حل پیش کرتا ہے۔ اس کا اعتراف ہر اس شخص کو ہے جسے اللہ تعالی نے عقل سلیم اور فطرت مستقیم عطا کیا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ایک ایسے معاشرے کی تشکیل اور قیام چاہتا ہے جس معاشرے میں انسان کی مکمل تصویر جلوہ گر ہو، ایسا معاشرہ جس میں افراد معاشرہ زندگی کی حقیقی لذتوں اور مسرتوں سے بہرور ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں گرتوں کو تھامنے، کمزوروں کو سہارا دینے کا رواج اور چلن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسلام سماجی اور انسانی خدمات پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور ایک ایسا اصلاحی، معاشی، اخلاقی اور اقتصادی نظام کریٹ کرتا ہے جو نظام امیر و غریب کے درمیان کے فاصلے کو پاٹنے اور جو نظام سماج کے بچھڑے طبقات کو
اوپر اٹھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، کچھ معاصر مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سوشل سروس، یہ سماجی خدمات یا انسانی خدمات، یہ عصر حاضر کی اصطلاح ہے جسے مغربی معاشرے نے ایجاد کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے جو مساوات انسانی کا علم بردار ہے۔ یہ دین اگر ایک طرف مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑتا ہے تو دوسری طرف انسانوں کے درمیان باہم ہمدردی، غمگساری، رواداری، محبت اور پریم کی فضا قائم کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔ طبقاتی کشمکش میں مبتلا اور مختلف مذاہب و ادیان کے مظالم سے دوچار انسانیت اگر اسلام کے ان ذرّی اصولوں کو سر کا تاج اور گلے کا ہار بنا لے تو بلا شبہ اجڑے گلشن انسانیت میں باغ و بہار آ سکتی ہے۔ بلا شبہ انسانی معاشرے میں خیر و صلاح، فلاح اور سعادت کی کرنیں پھوٹ سکتی ہیں، اور بلا شبہ سماج کے پچھڑے طبقات کے ہونٹوں پر مسرت کے جام چھلک سکتے ہیں۔ خدمت انسانیت یہ مسلمانوں کا خاص وصف ہے، یہ اسلام کا طر امتیاز ہے، یہ مسلمانوں کا شعار اور اس کی پہچان ہے، اور یہ امت اسی خدمت انسانیت ہی کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسلام کی نگاہ میں خدمت انسانیت عین عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں رکوع اور سجدے سے مراد نماز جو حق اللہ ہے، وافعلوا الخیر، خیر سے مراد خدمت انسانیت ہے۔ یہ دونوں حقوق عبادت میں شامل ہیں۔ یہ اسلام ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو مال کی محبت میں اس طرح گرفتار ہیں کہ وہ کسی یتیم کو ریسپیکٹ نہیں دیتے، کسی مسکین کے تعاون کے لیے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یہ اسلام اہل ایمان کی تعریف کرتا ہے جو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی خبر لیتے ہیں اور ان کی خدمت اور تعاون کرتے ہیں۔ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ قرآن ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو صدقہ اور خیرات کرتے، غربا اور مساکین پر اپنی دولت نچھاور کرتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت انسانیت کے ثواب کے اجر و ثواب کو اسلام کے عظیم عمل، یہ جہاد، یہ نفلی روزے اور تہجد کے اجر و ثواب کے برابر قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے الساعی علی الارملہ والمسکین
کل مجاہد فی سبیل اللہ، اور راوی کا بیان ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے نظریے خدمت خلق کو، اسلامی کانسیپٹ آف سوشل سروس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اسلام زکوٰۃ اور خدمت انسانیت کو عقیدے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ نظام زکوٰۃ یہ سماجی اور انسانی خدمات کا منبع ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، کیا حکمت ہے زکوٰۃ کی؟ مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ سماج کے ایسے افراد جو پچھڑے ہوئے ہوں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، انہیں مالی بحران سے اور انہیں بے بسی اور بے کسی کے بھنور سے نکالا جائے۔ زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ امیری اور غریبی کے فاصلے کو اخلاص و محبت کے راستے پاٹنے کی کوشش کی جائے۔ اس نظام زکوٰۃ کے ساتھ اسلام نظام اوقاف پیش کرتا ہے، جس نظام اوقاف یہ ایسا نظام ہے جو کسی صالح معاشرے کی عمارت کو مستحکم اور مضبوط بناتا ہے۔ اسلام کا نظام اوقاف یہ غریبوں کے تن مردہ میں زندگی کی لہر دوڑاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام مالداروں کو عمومی احسان کرنے اور نفلی صدقات کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ سماج کے دبے کچلے اور یہ غربا زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں۔ نظام زکوٰۃ اور نظام اوقاف کے ساتھ یہ مغرب کی پیداوار نہیں، یہ سوشل سروس، سماجی خدمت یہ عصر حاضر کی ایجاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس اسلام نے اپنے متبعین کو صدقہ جاریہ کا حکم دیا۔ دیکھ، مرنے کے بعد تمہارے اعمال کے اکاؤنٹ کلوز کر دیے جاتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ اس اکاؤنٹ میں تیرے اجر و ثواب انکلوڈ ہوتا رہے تو صدقہ جاریہ کرو۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ۔ تم سڑکوں کی تعمیر کرو، تم راستے پر درخت لگاؤ، تم انسانوں اور جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کھودو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام کا نظریہ خدمت خلق۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا سے پریشان واپس لوٹے اور غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کی اطلاع اپنی بیوی خدیجہ کو دی، لقد خشیت علی نفسی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت انسانیت کے جذبات اور آپ کے اعمال کو بطور ریفرنس پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جس کے سینے میں انسانیت کی محبت کی قندیلیں روشن ہوتے ہیں، وہ لوگ جو خدمت انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں، اے میرے سرتاج، ایسے لوگوں پر اللہ اپنے الطاف و عنایات کی بارشیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جذبہ خدمت انسانی ذرا دیکھیں، جب مسند خلافت پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو اپنے پہلے خطبے میں آپ فرماتے ہیں اِنَّا أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ وَإِنَّ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ حَتَّى آخُذَ لَهُ مِنْهُ الْحَقَّ۔ سماج کے جو فرد جو قوی ہے، دنیا کی نگاہوں میں میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک اس سے ہم غریبوں کا حق نہ لے لیں، اور سماج کے جو افراد کمزور ہیں وہ میری نگاہ میں طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، جب تک ان کمزوروں کا حق ہم مالداروں سے نہ لیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کمزوروں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں
ہم نے اپاہجوں، مجبوروں اور معذوروں کے سالانہ وظائف متعین کیے۔ یہ ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے بیواؤں کی بکریاں دوہی، یہ ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے اندھی اور ایک بیوہ اور بوڑھی عورت کی غلاظت کو صاف کیا۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی خدمت انسانیت کے روشن ابواب تاریخ انسانیت کے روشن ابواب ہیں، جن کی خدمات انسانیت تاریخ انسانیت کی پیشانی کے جھومر ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے احوال کو جاننے کے لیے راتوں میں گشت لگایا کرتے تھے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے، جنہوں نے فقراء اور مساکین کے تعاون کے لیے بیت المال قائم کیا۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے معذور و اندھوں، اپاہجوں، حتیٰ کہ شیرخوار بچوں کے وظائف جاری کیے بلا اختلاف مذہب۔ یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے مختلف شہروں میں مہمان خانے اور کنویں کھدوائے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے مدینے میں لنگر خانہ قائم کیا، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہیں جنہوں نے سن 18 ہجری میں جب مکے میں قحط پڑا، عرب میں قحط پڑا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مضبوط شاندار ریلیف کا اہتمام کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عیسائی مشنریاں کس انداز سے اپنے رفاہی اور فلاحی اداروں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی عرضی یا سماوی مصیبت سے انسانیت دوچار ہوتی ہے، سب سے پہلا کارواں اور سب سے پہلی ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو یہ عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ ان عیسائیوں نے خدمت انسانیت کو اپنے مذہب کے تقاضوں میں شامل کر لیا ہے، اور ایک طرف اس خدمت انسانیت سے یہ عیسائی غریبوں کے دل کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان کا ذہن و دماغ عیسائیت کو قبول کرنے، مذہب عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدمت انسانیت کی عظمت و اہمیت اور معنویت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے دل کے اندر انسانوں کی ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جب ہم انسانوں سے محبت کریں گے تو یہ بنی نوع انسان، یہ انسانیت ہمیں اپنے پلکوں پہ بسائے گی، اور اگر ہم نے اس سے غفلت کی تو ہم خیر امت کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں خدمت انسانیت کی جو عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس طبقے پر یا اس طبقے کی ہے جو طبقہ قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، جو منبر و محراب کی زینت ہے، جنہیں قوم اپنے پلکوں پہ سجاتے ہیں، جو امت کی قیادت اور سیادت اور رہبری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد اس سے علماء اور ائمہ کرام اور خطباء کی جماعت ہے۔ ہم اپنے دعوتی مشن کے اندر اس خدمت انسانیت کو شامل کریں۔ ہم خود بھی بڑھ کر خدمت انسانیت کے پروگرام میں حصہ لیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ہم سرمایہ داروں کو اور ہم مالداروں کو اپنے دروس اور خطبات میں للکاریں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد دلائیں کہ انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، لوگوں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، یہ تمہارے سماج کے کمزور افراد کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ذریعہ ہے خدمت انسانیت جس کے ذریعے
ہم بنی نوع انسان کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں، ان کے دلوں کو موہ سکتے ہیں، ان کے دلوں کو ہم اپنا غلام بنا سکتے ہیں، جیسا کہ عربی ایک شاعر کہتا ہے احسن الی الناس، احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسان، انسانوں کے ساتھ احسان کرو، اسی احسان کے ذریعے تم ان کے دلوں کو موہ سکتے ہو، ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ یاد رکھنا کہ احسان ہی کے ذریعے ایک شخص کسی انسان کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں، ہم اسلام کے خدمت انسانیت کے تئیں اسلام کا جو دل نشیں پیغام ہے ہم اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، ہم اپنی قوم کو خیر امت کا پیغام دل نواز سنائیں، اور خدمت انسانیت کے جو پروگرامز ہمارے سامنے آتے ہیں ہم انہیں اس میں بڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور